دعا کرنا ہے. آمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين آیات کا ترجمہ ہے، تو کہہ دے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، نیز یہ کہ تم ہر مسجد میں اپنی توجہات اللہ کی طرف سیدھی رکھو اور دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارا کرو جس طرح اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اسی طرح تم مرنے کے بعد لوٹو گے۔ فرمایا کہ اے ابنائے آدم، ہر مسجد میں اپنی زینت یعنی لباس تقوی ساتھ لے جایا کرو اور کھاؤ اور پیو، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، یقیناً وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے برسبن کے احمدیوں کو توفیق دی، یا آسٹریلیا کے احمدیوں کو بھی توفیق دی کہ یہاں باقاعدہ مسجد کی تعمیر کریں اس شہر میں۔ بس اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ 15 سال پہلے آپ نے یہ جگہ خریدی تھی تقریباً، اس پر مشن ہاؤس اور ایک ہال بھی بنایا جس میں آپ نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ پھر جب 2006 میں پہلی دفعہ میں یہاں آیا ہوں تو ان عمارتوں کے ہونے کے باوجود وہ رونق مجھے نہیں لگتی تھی جو اب باقاعدہ مسجد بننے سے نظر آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جماعت پر احسان ہے کہ جماعت اور خلافت کا ایک ایسا رشتہ قائم کیا ہے جو دنیا میں اور کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ دراصل اس تعلیم اور اس عہد بیت کا نتیجہ ہے جس پر کاربند ہونے کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت کو تلقین فرمائی تھی۔ اس محبت و اخوت و اطاعت کے رشتے کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شرائط بیت میں ذکر فرمایا ہے، اور یہی محبت اور اخوت اور اطاعت کا رشتہ پھر آگے آپ علیہ السلام کے جاری نظام خلافت کے ساتھ بھی جاری ہے۔ اس مسجد کی تعمیر بھی علاوہ اس بات کے کہ مساجد ہماری ضرورت ہیں، اور جیسے جیسے جماعت پھیلتی جائے گی مساجد بھی انشاءاللہ تعالیٰ بنتی چلی جائیں گی اور بن رہی ہیں۔ لیکن یہاں جو میں نے خلافت کی بات کی یہ اس لیے کہ مساجد کی تعمیر خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک کہنے کی وجہ سے بھی دنیا میں ہو رہی ہے۔ عموماً دنیا میں ہر جگہ میں جماعتوں کو اس طرح توجہ دلا رہا ہوں
کہ مساجد کی تعمیر کریں، کیونکہ یہ تبلیغ کا ذریعہ ہیں، اور حقیقت میں یہ بات سچ بھی ثابت ہو رہی ہے۔ یہاں بھی جب میں نے، جیسا کہ میں نے کہا، 2006 میں آیا تھا تو کہا تھا کہ نماز سینٹر اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن مسجد بھی یہاں باقاعدہ مسجد کی شکل میں تعمیر ہونی چاہیے۔ تو جماعت نے لبیک کہا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسجد کی تعمیر کر دی۔ آپ لوگوں کی مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں، لوگوں کو مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں جو مختلف روکوں سے گزرنا پڑا، مختلف اجزائے، اس سے خود آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مسجد کا تصور مقامی لوگوں کے ذہنوں میں کتنا مختلف ہے۔ یہاں سینٹر قائم تھا، لوگ نمازیں پڑھنے کے لیے آتے تھے، باقی جماعتی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہوں گی، لیکن جب مسجد کے لیے منصوبہ منظوری کے لیے دیا گیا تو ہمسایوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور جو مجھے رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق 8-9 مہینوں کی کوششوں کے بعد کونسل کی طرف سے اجازت مل گئی، اور یوں اس اسٹیٹ میں، کوئنز لینڈ میں، جماعت احمدیہ کی باقاعدہ مسجد کی تعمیر، پہلی مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا، جو دسمبر 2012 کے بعد شروع ہوا، اور آج آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ خوبصورت مسجد ہے۔ اس کی مسجد کی تعمیر پر اور پہلی عمارتوں کی درستی وغیرہ پر جو اعداد و شمار میرے پاس آئے ہیں، اس کے مطابق $4.5 ملین خرچ کیے گئے، اور افراد جماعت نے دل کھول کر قربانیاں دیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک دوست نے $1,25,000 دیے، ایک نے $1,00,000 دیے، اور ہر ایک نے اپنی بساط کے مطابق قربانیاں دیں، بلکہ شاید اس سے بڑھ کر قربانیاں دیں۔ خواتین نے، جیسا کہ جماعت احمدیہ کی خواتین کی روایت ہے، یہاں بھی اپنے زیور مسجد کے لیے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام قربانی کرنے والوں کو بے انتہا دے، ان کے اموال و نفوس میں برکت ڈالے، لیکن ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قربانی، یہ محبت و اخلاص کی روح، یہ اطاعت کے نمونے ایک احمدی کے اندر کسی وقتی جذبے کے تحت نہیں ہوتے، نہ ہونے چاہیے، بلکہ ہمیشہ جاری رہنے والے نمونے اور جذبے ہیں اور ہونے چاہیے، اور پھر اپنے اندر ہی جاری رکھنے والے جذبے نہیں ہیں، بلکہ اپنی اولادوں اور نسلوں کو منتقل کرتے چلے جانے والے جذبے ہیں، اور یہی ایک احمدی کی، حقیقی احمدی کی روح ہے اور ہونی چاہیے۔ اور یہ جذبے اسی وقت جاری رہ سکتے ہیں جب ہم خدا تعالیٰ کے حکموں پر توجہ دینے والے ہوں، جب ہم اپنے خدا سے سچا تعلق پیدا کرنے والے ہوں، جب ہم مسجد کا حق ادا کرنے والے ہوں، جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی بیعت میں آنے کا حق ادا کرنے والے ہوں، بس ہم اس وقت اس مسجد کا حق ادا کرنے والے بن سکتے ہیں، اور بنیں گے جب ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے، ان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں گے۔ بس آج اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان میں سے بعض حکموں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا
تاکہ ہم اور ہماری نسلیں یہ حق ادا کرتی چلی جانے والی بنی رہیں۔ یہ جو آیات میں نے شروع میں تلاوت کی ہیں سورہ اعراف کی آیات ہیں 30 اور 32 اور مسجد سے متعلق ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن سے بعض توقعات رکھی ہیں، بلکہ مومنین کو نصیحت کی ہے کہ مسجد سے منسلک ہونے والے اور حقیقی عبادت گزار ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر ان پر پڑے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا، اور انصاف ایک ایسی چیز ہے جو معاشرے کی بنیادی اکائی جو گھر ہے اس سے شروع ہو کر بین الاقوامی معاملات تک قائم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے قائم ہونے سے دنیا کا امن و سکون ہر سطح پر قائم ہو سکتا ہے۔ اور یہی چیز ہے جس کا حق ادا نہ کرنے کی صورت میں دنیا میں فتنہ و فساد پیدا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ پھر انصاف صرف معاشرتی معاملات میں نہیں اور بندوں کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا حق ادا کرنا یہ بھی انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ عبادت کا حق ادا کرنا جس طرح کہ اس کا حکم ہے، یہ عبادت کے ساتھ انصاف ہے، اور اس انصاف کا فائدہ خود انسان کو، عبادت کرنے والے کو اپنی ذات کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ بس ہر حقیقی مومن کو اپنے حق، عبادت کے حق کی ادائیگی کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور یہ حق ادا ہوگا جب آپ سب اپنی 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کریں گے، جب قیام نماز کی طرف توجہ ہوگی، جب ان نمازوں کے ساتھ اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا ہوگی، جب نمازوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بھی حق ادا کرنے کی کوشش ہو رہی ہوگی۔ مخلوق کے جو حق ہیں، مثلا خاوند کو حکم ہے کہ بیوی کے حق ادا کرو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو، ان سے نرمی اور ملاطفت سے پیش آؤ، ان کے رحمی رشتوں کا خیال رکھو، بیوی کے ماں باپ اور بہن بھائی اور دوسرے رشتوں کا احترام کرو، بیویوں کے مال پر اور ان کی کمائی پر نظر نہ رکھو، بچوں کے حق ادا کرو، ان کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ کرو، اپنے نمونے دکھاؤ کہ وہ دین کی اہمیت کو سمجھیں اور دین سے جڑے رہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، لڑکے اس وقت عموماً دین کا احترام کرتے ہیں، خاص طور پہ جب 13-14 سال کے ہو جائیں، جب وہ دیکھیں کہ ان کا باپ بھی دین کا احترام کرنے والا ہے، اپنی باتوں کی حفاظت کرنے والا ہے، نمازوں کا پابند ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا پابند ہے۔ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ ماؤں کو اپنے بچوں کی دین کی زیادہ فکر ہوتی ہے، یا کم از کم اظہار ضرور میرے سامنے ہوتا ہے، دعا کے لیے کہتی ہیں۔ اسی طرح ہر عورت جو ہے، ہر بیوی جو ہے، ان کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے انصاف کرنا ہوگا، اپنے گھر کے فرائض کا حق ادا کریں۔ سب سے پہلی ذمہ داری عورت کی تو گھر کی ذمہ داری ہے،
اس کو سنبھالنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، خاوند کے احترام کے ساتھ اس کے رحمی رشتہ داروں کا بھی احترام کریں، بچوں کی تربیت اور نگرانی کریں۔ اس ماحول میں خاص طور پر بچوں کی تربیت کو بچوں کی تربیت کی ماں باپ کو بہت فکر ہونی چاہیے اور توجہ کی ضرورت ہے، اور یہ دینی تربیت ماں اور باپ دونوں کا کام ہے۔ بچوں کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ تم احمدی مسلمان ہو، اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو احمدی مسلمان ثابت کرنا ہوگا۔ یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلے ماں باپ کو اپنی ذمہ داریوں کی سمجھنا ہوگا، یہ بتانا ہوگا بچوں کو کہ تم میں اور دوسروں میں ایک فرق ہونا چاہیے۔ بچوں کی جب اس نہج پر تربیت ہوگی تو تبھی بچے دین سے جڑے رہیں گے، اور یہی چیز ہے جو بچوں کا حق انصاف سے پیدا کرنے والی بناتی ہے۔ اگر ماں باپ اپنے عملی نمونے نہیں دکھا رہے، اگر بچوں کی تربیت کی طرف توجہ نہیں ہے، تو پھر انصاف نہیں کر رہے۔ پھر معاشرے کے عمومی تعلقات ہیں، یہاں بھی ہر مرد اور عورت جو اپنے آپ کو مومنین میں شمار کرتا ہے یا کروانا چاہتا ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کاروباری معاملات ہیں یا کسی بھی قسم کے معاملات ہیں، عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جماعت کو ایک وجود بنایا ہے، بس ایک وجود کا معیار اس وقت قائم ہو سکتا ہے جب دوسرے کی تکلیف کا احساس ہو، اس کے حق کی ادائیگی کی طرف توجہ ہو، جب انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ جس طرح جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اسی طرح دوسرے کی تکلیف کا احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ دوسرے کی تکلیف کا احساس کرو، اور یہ ہم جب دنیا کو بتاتے ہیں کہ انصاف اس طرح قائم ہوتا ہے، جب باتیں سناتے ہیں کہ یہ انصاف اس طرح قائم ہونا چاہیے، اسلام کیا کہتا ہے، اور دنیا والے یہ باتیں سن کر بڑے متاثر ہوتے ہیں، تو اس کے نیک نمونے بھی ہمیں دکھانے ہوں گے۔ یہ بتانا ہوگا کہ یہ پرانی تعلیم نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقی مومنین کا موجودہ عمل بھی ہے۔ پرسوں یہاں مسجد کے افتتاحی تقریب ہوئی تھی غیروں کے ساتھ، مقامی آسٹریلین باشندوں کے ساتھ، تو جو باتیں میں نے کیں وہ اس بات کے ارد گرد ہی گھوم رہی تھیں کہ اگر انسانوں کے حقوق کی ادائیگی میں انصاف نہیں اور اس کا باریکی سے احساس نہیں تو یہ باتیں بھی ہیچ ہیں، بے فائدہ ہیں، اور اگر یہ ادائیگی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی حقوق کی ادائیگی کرنے والا ہر عمل پھر عبادت بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والی عبادت کو کے حسن کو مزید نکھار دیتا ہے۔ بس وہ مسلمان جس کے نزدیک نمازوں کی بڑی اہمیت ہے، عبادت کی بڑی اہمیت ہے، وہ اس تلاش میں بھی ہمیشہ رہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھی انصاف کے تمام تقاضے پورے کرنے والے تعلقات رکھوں، اور ایک احمدی
اس حکمت کی بات کو سب سے زیادہ سمجھ سکتا ہے اور جانتا ہے۔ کیونکہ اس نے زمانے کے امام کو قبول کیا ہے، زمانے کے امام کی بیعت میں آیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹ سکے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر سکے، تاکہ اپنے مقصد پیدائش کو پہچان سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ نوع انسان پر شفقت اور اس کی ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ایک زبردست ذریعہ ہے۔ بس یہ وہ خوبصورت تعلیم ہے جو جہاں انصاف کے تقاضے پورے کرتی ہے وہاں خدا تعالیٰ کا قرب بھی دلاتی ہے۔ اور جب انسان مخلوق کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حق خالص ہو کر ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیار کی آغوش میں آ جاتا ہے، پھر عبادت کا حقیقی لطف بھی حاصل ہوتا ہے۔ پھر ایک مومن کی اس عمل پر حکم کرنے کی کوشش کہ واقعیم وجوہکم عند کل مسجد، یعنی اور تم ہر مسجد میں اپنی توجہات اللہ تعالیٰ کی طرف سیدھی رکھو، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والا ہی بنائے گی، ان میں لوگوں میں شامل کرے گی جو یہ مقام حاصل کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہماری ہر کوشش پر اللہ تعالیٰ کا ایک فعل بھی ہوتا ہے، اور ہم کسی نیکی کو اپنے زور سے حاصل نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فعل ہمارے کسی عمل کے ساتھ شامل نہ ہو اور اس کے شامل ہو کر ہمیں نیکی کے اعلیٰ نتائج حاصل کرنے والا نہ بنائے تو وہ ہم نیکی حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ بس ہماری نیک خواہشات اور ہمارے ہر معاملے میں نیک عمل کی کوشش وہی ہے جو ہماری توجہات اللہ تعالیٰ کی طرف سیدھی رکھنے والا بنائے گی، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ جو عبادتیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول بھی کرے، تو پھر وہ حقیقی عبادت بن جاتی ہے، اور ہم اس قابل ہوں گے کہ پھر اس میں ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کا گروہ ہے، ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو دین کو اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، اور جو خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے ہیں ان کے پھر ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ روشن پیغام راستے دکھا رہا ہے کہ اجیب و دعوت و دعائے زادان، کہ جب دعا کرنے والے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرے۔ اگر بدیوں سے نہیں بچ سکتا اور خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے تو دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بس خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارنا اس وقت کہلاتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی تمام قسم کی حدود کا بھی خیال رکھے، اور ان حدود کا پتہ چلتا ہے جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں سے خدا تعالیٰ کے احکامات تلاش کر کے ان کو نکالتے ہیں۔ یہ احکامات ہی وہ حدود ہیں جن کے اندر رہ کر انسان پھر خدا تعالیٰ کا قرب پاتا ہے۔
اور دعاؤں کی قبولیت کے نشان دیکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، ہر مسجد میں اپنی زینت ساتھ لے جایا کرو۔ ایک مومن کی زینت اس کا تقویٰ کا لباس ہے۔ بس یہاں ان حدود کی مزید وضاحت ہو گئی جو ایک مومن کے لیے قائم کی گئی ہیں، کہ حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ انسان کی تمام روحانی خوبصورتی تقویٰ کی تمام باریک راہوں پر قدم مارنا ہے، اور تقویٰ کی باریک راہیں روحانی خوبصورتی کے لطیف نقوش اور خوشنما خط و خال ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی امانتوں اور ایمانی عہدوں کی حد الوسع رعایت کرنا، اور سر سے پیر تک جتنے قوا اور اعضاء ہیں جن میں ظاہری طور پر آنکھیں اور کان اور ہاتھ اور پیر اور دوسرے اعضاء ہیں، اور باطنی طور پر دل اور دوسری قوتیں اور اخلاق ہیں، ان کو جہاں تک طاقت ہو ٹھیک ٹھیک محل ضرورت پر استعمال کرنا، اور ناجائز مواضع سے روکنا، اور ان کے پوشیدہ حملوں سے متنبہ رہنا۔ ان کے پوشیدہ حملے اعضاء کے کیا ہوں گے؟ ان کے پوشیدہ حملے یہ ہیں کہ شیطان ان کے غلط استعمال کی طرف ورغلاتا ہے، اور اس سے ہوشیار رہنا۔ فرمایا اور اس کے مقابل پر حقوق عباد کا بھی لحاظ رکھنا، یہ وہ طریق ہے کہ انسان کی تمام روحانی خوبصورتی اس سے وابستہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقویٰ کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے، چنانچہ لباس التقویٰ قرآن شریف کا لفظ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقویٰ سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام امانتوں اور ایمانی عہد اور ایسا ہی مخلوق کی تمام امانتوں اور عہد کی حد الوسع رعایت رکھے، یعنی ان کے دقیق تر دقیق پہلوؤں دقیق در دقیق پہلوؤں پر تاب مقدور کار بند رہے، یعنی کہ باریک سے باریک پہلو جو ہیں ان کی بھی جتنی حد الوسع کوشش کرے کہ ان پر کار بند رہنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا کہ اس اقتباس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مزید وضاحت فرما دی ہے کہ پہلے اپنی ایمانتوں کا خیال رکھنا ہے اور اپنے عہدوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک احمدی کے سپرد وہ امانت ہے جو ادا کرنے کا خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس نے عہد کیا ہے، اور وہ ہے دین کو دنیا پر مقدم کرنا۔ اگر اس امانت کی حفاظت اور اس کی ادائیگی ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی بنتی رہیں گی۔ دعاؤں کی قبولیت کے نشان ہم دیکھنے والے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی تلاش میں اٹھنے والا ہوگا۔ ہمارا مسجد میں آنا خالصتاً للہ ہوگا۔ مسجد کی تعمیر کے بعد اب جو لوگوں کی اس طرف توجہ ہوگی اس کا حق ادا کرنے والے بھی ہم ہوں گے۔ بس مسجد کے بننے پر اس بات پر راضی نہ ہو جائیں کہ ہم نے مسجد بنا لی۔ اب مسجد بننے کے بعد آپ کی ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسجد میں اس کی زینت کے ساتھ جاؤ، جس کا حسن تقویٰ سے نکھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تقویٰ جیسا کہ میں نے کہا
حضرت مسیح علیہ السلام نے کے حوالے سے بتایا کہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، جب اپنی باتوں کے معیار اونچے کرنے کی کوشش ہو، جب اپنی نمازوں کی بھی حفاظت ہو، جب مسجد کے تقدس کا بھی خیال ہو۔ بہت سے لوگ جب دعا کے لیے کہتے ہیں، یہاں بھی بعض ملاقاتوں کے دوران ملتے ہیں تو کہتے ہیں، تو ان میں سے بعض کے چہروں سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک رسمی بات ہے، یا کم از کم خود جو بات کہہ رہے ہیں اس پر عمل نہیں کر رہے، خود ان کی دعاؤں کی طرف توجہ نہیں ہے، نمازوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ جب بھی میں نے ان سے پوچھا یا پوچھتا ہوں کہ تم خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، تو ٹال مٹول والا جواب ہوتا ہے۔ یہ جو تصور ہے کہ دعا کے لیے کہہ دو اور خود کچھ نہ کرو، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کا مقصد اسلام کی نشت ثانیہ ہے، نیا زمین اور نیا آسمان پیدا کرنا ہے، اور یہ مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک ہم میں سے ہر ایک مرد، عورت، جوان اور بوڑھا تقویٰ پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی امانتوں کا حق ادا کرنے والا نہ بنے، اپنے عہد کو پورا کرنے والا نہ بنے۔ اگر مجھے دعا کے لیے کہا ہے تو خود بھی تو دعاؤں کی طرف توجہ کریں، خود بھی تو نمازوں کی طرف توجہ کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ایک صحابی کو یہی فرمایا تھا کہ اگر تم وہ مقصد چاہتے ہو اور اس کے لیے مجھے دعا کے لیے کہہ رہے ہو تو پھر خود بھی تم دعاؤں سے میری مدد کرو اور اپنے عمل سے میری مدد کرو۔ الہی جماعتوں کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہر ایک کا خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو۔ اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے، پہلے بھی میں یہاں ذکر کر چکا ہوں کسی خطبے میں، کہ ولی بنو، ولی پرست نہ بنو، اور پیر بنو اور پیر پرست نہ بنو۔ یعنی ہر ایک اپنا خدا تعالیٰ سے تعلق رکھے، اور پھر مومنین کی جماعت دعاؤں سے ایک دوسرے کی مدد کریں اور ان کے دوسرے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی عبادتوں کے بھی حق ادا کریں اور مخلوق کے بھی حق ادا کریں، اپنے اخلاق کے وہ معیار قائم کریں جس سے غیروں کی بھی آپ کی طرف توجہ پیدا ہو۔ لیکن یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ پیر اور ولی بننے کا یہ مقصد مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی گدی بنا لے گا، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو، اور یہ بھی اسی صورت میں پیدا ہوگا جب ایک خلافت کے ساتھ وفا کا تعلق ہوگا اور جماعت کے ساتھ جب جڑے رہیں گے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جماعت کی ترقی کی پیشگوئی فرمائی ہے، جو انہی لوگوں کی ترقی کی پیشگوئی فرمائی ہے جو جماعت کے ساتھ منسلک رہیں گے۔ بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اس مسجد کے بننے سے یہاں رہنے والے احمدیوں کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اس مسجد کو آباد بھی کرنا ہے انہوں نے، اس کی اور اس زینت کو لے کر آنا ہے اس مسجد میں جو خدا تعالیٰ کی نظر میں زینت ہے۔ یہ بھی ذمہ داری ہے آپ کی، اور ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کرنی ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے آپ کی، اور علاقے میں حقیقی اسلام کا پیغام بھی پہنچانا ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے آپ کی۔ اگر یہ حق ادا کرتے رہیں گے تو یقیناً آپ کی مسجد کی تعمیر کے لیے کی گئی مالی قربانیاں اور وقت کی قربانیاں امید ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں
یقیناً مقبول ہوں گی، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر کے نظارے آپ دیکھنے والے ہوں گے۔ بس اس سوچ کے ساتھ اس مسجد میں آئیں اور اسے آباد رکھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبادت کے جذبے سے صبح شام مسجد میں آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں مہمان نوازی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کا جو درمیانی فاصلہ ہے، ایک مومن کے لیے اگر وہ خالص توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھتا ہے تو اسی طرح ہے جس طرح سرحد کی حفاظت کے انتظامات کر رہا ہے، شیطان سے حفاظت میں رہتا ہے، اور جب اگلی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو پھر لباس تقویٰ کے ساتھ جاتا ہے، جو بہترین زینت ہے۔ بس اس مادی دنیا میں یہ معیار قائم کرنا ایک احمدی کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جب یہ حقیقت ہم سمجھ لیں گے، اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اس زینت کے ساتھ مسجدوں میں جائیں گے جو خدا تعالیٰ کو پسند ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو پہلے سے بڑھ کر انشاءاللہ تعالیٰ حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ اس دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کہ کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ کھانے پینے میں اعتدال ہونا چاہیے، اور ہر قسم کی حلال اور طیب غذا کھانی چاہیے، اور اس میں بھی اعتدال ہو، کیونکہ غذا کا اثر بھی انسان کے خیالات اور جذبات پر ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ضرورت سے زیادہ کھانا انسان کو سست اور کاہل بنا دیتا ہے۔ رات کا کھایا ہو تو لمبا ایسی گہری نیند آتی ہے کہ صبح فجر پہ نماز پہ نہیں اٹھ سکتا انسان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ تو دوسری جگہ قرآن شریف میں بھی ہے کہ یہ غیر مومنوں کی نشانی ہے کہ وہ کھانے پینے کی طرف ہی دھیان رکھتے ہیں، جس طرح صرف جانوروں کا یہ کام ہے کہ کھانا اور پینا ان کا مقصد ہو، جبکہ مومن کا مقصد بہت بالا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے یہ مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے تمام حلال اور طیب چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، لیکن دنیا کا حصول مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ان سے فائدہ ضرور اٹھائے، لیکن یہی مقصد نہ ہو، بلکہ خدا کی رضا کا حصول مقصد ہو، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ دنیاوی فائدوں کے حصول کے لیے اسراف نہ کیا جائے، ضرورت سے زیادہ ان کو سر پر سوار نہ کیا جائے، ان کو عبادتوں میں روک نہ بننے دیا جائے۔ اگر یہ دنیاوی اکل و شرب، کھانا پینا عبادتوں میں روک بن جائے، دنیاوی لذات عبادت پر غالب آ جائیں، تو ایسے اسراف کو خدا تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اعتدال کے ساتھ ہر کام ہو تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ دنیا کمانے سے خدا تعالیٰ نے نہیں روکا، بلکہ اس بات پر توجہ دلائی ہے کہ مومنین کو اپنے کام کرنے چاہیے اور پوری توجہ سے کرنے چاہیے، اور وہاں بھی انصاف کرنا چاہیے۔ لیکن اگر دنیا کمانا دین کو بھلانے کا باعث بن جائے، نمازوں کی طرف سے توجہ ہٹانے کا باعث بن جائے، تو یہ بات پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے محروم کر دیتی ہے۔ خدا تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ایسے اسراف سے بچائے جو خدا تعالیٰ سے دور کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جماعت کی اکثریت ان ذمہ داریوں کو سمجھنے والی ہے، اور جیسا کہ میں نے مالی قربانی کے ضمن میں بتایا تھا، بڑھ چڑھ کر قربانی کرنے والی ہے۔
اور مالی قربانی کی روح کو سمجھنے والی ہے. صرف اپنی ذات پر ہی خرچ نہیں کرتے، لیکن جیسا کہ میں کئی مرتبہ اس فکر کا اظہار کر چکا ہوں کہ مسجدوں کی آبادی کی طرف بھی اسی جذبے سے مستقل توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ مسجد جو آپ نے بنائی ہے، جیسا کہ میں نے کہا، بڑی خوبصورت ہے. باہر سے بھی مینارہ ہے، گنبد ہے، بہت خوبصورت لگتے ہیں. مسجد کا جو مسقف حصہ ہے، کورڈ ایریا، یہ بھی اللہ کے فضل سے کافی بڑا ہے. اور ہال کا بھی میں ذکر کر چکا ہوں پہلے. ہال بھی ہے یہاں، پہلا پرانا ہال، اس کو بھی رینوویٹ کر کے بڑا خوبصورت بنا دیا ہے. اور یہ دونوں ہال ملا کے اب یہاں تقریباً 1000 نمازی کہتے ہیں کہ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس وقت آپ شاید، میرا خیال ہے 500-600 کی تعداد میں ہوں گے یہاں، اور اس لحاظ سے بہت گنجائش موجود ہے. اور آپ کو یہ مسجد شاید بڑی لگ رہی ہو. آج تو لندن، سڈنی سے بھی اور باقی جگہوں سے بھی شاید کچھ لوگ آئے ہوں، اس لیے مسجد بھری ہوئی ہے. لیکن اگر یہاں کی لوکل آبادی ہو تو شاید مسجد تھوڑی سی خالی بھی نظر آئے. بہرحال میری دعا ہے کہ یہ تعداد بڑھے اور مقامی لوگوں سے یہ مسجد بھر جائے اور تھوڑی پڑ جائے. لیکن ہماری حقیقی خوشی اس وقت ہوگی جب پاکستان سے آنے والے احمدیوں سے نہیں، بلکہ مقامی باشندوں سے مسجد بھرے اور نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو. لیکن یہ خواہش اور یہ کام تبلیغ کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا. بس تبلیغ کی کوشش اور اس کے لیے دعا کو بڑھائیں. کوشش بھی بڑھنی چاہیے اور دعا کی طرف توجہ بھی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ مسجد جلد چھوٹی پڑ جائے اور مزید مسجدیں بنتی چلی جائیں. یہ مسجد اس علاقے میں آپ کی انتہا نہیں ہے، بلکہ یہ پہلا قدم ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ مسجد سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے اور توجہ پیدا ہوتی ہے اسلام کی طرف لوگوں کی. اللہ تعالیٰ کرے کہ مقامی لوگوں میں جلد سے جلد اس طرح توجہ پیدا ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہوگی. دنیا میں جہاں بھی ہماری مساجد بنی ہیں، اسلام کا تعارف کئی گنا بڑا ہے. بس اس لحاظ سے بھی پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ اس تعارف کی وجہ سے آپ کی طرف ارد گرد کے لوگوں کی نظر پہلے سے زیادہ گہری پڑے گی. آپ جو پاکستان سے آئے ہیں اس لیے کہ وہاں آزادی سے مسجدوں میں عبادت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آئے ہیں کہ آزادی سے اپنے آپ کو مسلمان کا نہیں کہہ سکتے تھے، احمدی مسلمان ہونے کا اظہار نہیں کر سکتے تھے. بس یہاں اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر حاصل کرنے والے بنے کہ لوگوں کو اسلام کا خوبصورت پیغام پہنچائیں. آپ کا یہاں یعنی اکثریت کا کسی خوبی کی وجہ سے آنا نہیں ہوا، بلکہ جیسا کہ میں نے کہا احمدیت کی پاکستان میں مخالفت کی وجہ سے ہے. بس اپنی نسلوں کو بھی یہ احساس دلائیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر اس وقت ادا ہوگا جب ہم مسجد کی آبادی کی طرف توجہ دیں گے، اس کا حق ادا کرنے والے بنیں گے، اور پھر تبلیغ کی طرف بھی توجہ دیں گے. آج بھی
کوئی نہ کوئی مقدمہ پاکستان میں اسی طرح ہر روز بنتا رہتا ہے اور بڑے مزے کا خیز مقدمے بنتے ہیں. ابھی کل پرسوں کی ڈاک میں دیکھ رہا تھا ایک FIR درج کروائی گئی ایک گاؤں میں 2 آدمیوں کی طرف سے کہ میں نے دیکھا ایک مینارہ تھا اور ایک گنبد نظر آیا. میں وہاں گیا قریب تو پتہ لگا یہ مسجد تو قادیانیوں کی ہے. میرے جذبات مجروح ہو گئے اور میں شروع اس طرح کیا جس طرح کوئی مسافر ہے. پھر میں 4 دن اس تلاش میں رہا کہ کون شخص ہے یہ مسجد بنانے والا. پھر پتہ لگا 8 آدمی یہاں رہتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. ان کو میں نے سمجھایا کہ مینارہ گرا دو, گنبد گرا دو, لیکن وہ نہیں مانے اور میرے جذبات مجروح ہو گئے, اس لیے مقدمہ درج کیا جائے. تو یہ حالات ہیں پاکستان میں. تو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں. تو ایسی حالات میں وہاں لوگ رہ رہے ہیں اور آپ میں سے بعض بھی ایسے حالات میں رہتے ہوئے آئے ہیں یہاں. بس ان حالات کو بھول نہ جائیں, یاد رکھیں اور اپنی مسجدوں کے حق ادا کریں. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.